کے سینئر رہنما اسد کیسر صاحب۔ اسد کیسر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ عمران خان صاحب نے کچھ دیر پہلے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں جو میسج ہے، جو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک بڑا اہم جز ہے جو اکنامک سیکیورٹی ہے، معاشی سیکیورٹی، اور یہ پیغام بھی دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ فواد چوہدری صاحب نے بھی کہا کہ 20 مارچ تک ہم الیکشنز چاہتے ہیں۔ تو کیا عمران خان صاحب نے آج ایک آخری الٹیمیٹم دیا ہے کہ اب بھی وقت ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے بہت اچھا آغاز کیا اور اچھی انٹروڈکشن دی ہے۔ میرے خیال میں آپ نے وہ سارے ایشوز ہائی لائٹ کیے، اکانومی کی بھی، اور جو ملک کے اندر جو ہے نا ظلم اور ناانصافی، اور ملک میں جس طرح قانون کی دھچکیاں بکھیری جا رہی ہے، جس طرح قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، تو شاید پاکستان کی تاریخ میں، کیا دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مطلب قانون نام کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مورلٹی نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی ایتھکس نہیں ہے۔ بس جس کا زور ہے وہ بس ایک طاقت کی بنیاد پہ ایک امورل انلیگل حکومت جو ہے نا بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ چمٹی ہوئی ہے، اور ادھر سے جو ہے نا خاص کر وہ مولانا تو مزے کے مزے لے رہے ہیں۔ اس کو تو پتا ہے کہ اتنی بڑی عہدہ اور اتنی بڑی حکومت میں حصہ تو کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے نا سب سے اہم منسٹری کا ذمہ دار ہوگا، اس کے پاس اور بھی اچھی منسٹری ہوگی، گورنرشپ ہوگا، پوری کی پوری جو اس کی جو ہے نا انگلی جو 5 کی انگلی جو ہے وہ گھی میں ہوگی۔ تو وہ تو نئے نئے ڈرامے اور تراشے کر رہے ہیں۔ اس طرح پیپل پارٹی بھی کسی بھی صورت میں نہیں چاہ رہی ہے، اور وہ مسلم لیگ کو ڈرا دھمکا رہی ہے، اور مسلم لیگ خود بھی ڈری ہوئی ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو تحریک انصاف جیت جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے جو آپ نے بات کی کہ ہم نے الٹیمیٹ تو بھی دیے، بات بھی کی، کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ملک کے اندر ایک بہت بڑا معاشی بحران ہے، اقتصادی لحاظ سے آپ دیکھیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے ملک کا، کیونکہ ان کا تو انٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے نیب کے تمام قوانین ختم کی، انہوں نے جو ہے نا اپنے خلاف کیسز ختم کی، ان کے پاس جو کچھ ہو سکتا تھا ریلیف دینے کے لیے NRO2 بالکل انہوں نے لے لیا ہے۔ ملک باڑھ میں جائے، اس کی ملک کے ساتھ کیا ہے، اس کی ساری جائیدادیں اور اس کے سارے وسائل جو ہے باہر پڑے ہوئے ہیں، اس کو کوئی شوق نہیں۔ لیکن قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ ملک کو اس طرح چھوڑ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ان کا اے پولیٹیکل سٹانس رہا ہے، لیکن اے پولیٹیکل سٹانس کا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا جو گزشتہ جو لوگ تھے جس کی وجہ سے یہ حکومت آئی ہے، ابھی یہ حکومت جو ہے نا ہر طرح کی ناکام ہے، کسی چیز میں جو ہے نا یہ پرفارم نہیں کر پا رہی ہے۔ گورننس جو ہے نا نورے کے برابر ہے، اور یہ پھر بھی کہتے ہیں الیکشن نہیں کرتے، اس لیے الیکشن نہیں کرتے کہ اس کو ڈرے۔ بھائی سب سے پہلے یہ کہ اگر تم آج الیکشن کرتے ہو یا 6 ماہ بعد یا 7 ماہ بعد یا جب بھی الیکشن ہوگی، وہ انشاءاللہ تحریک انصاف جیتے گی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جس ملک پہ رحم کرے، آئے جو ایشوز ہیں وہ ایشوز جو ہے نا، آج میں نے مولانا بندرمان کو جو ہے نا کہ وہ ڈرامے کر رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ اس طرح جو ہے نا وہ مذاق ہو رہا تھا کہ دیکھو اپوزیشن ہم سے جو ہے نا بیک مانگ رہی ہے، ہم بیک نہیں مان رہے آپ سے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ جیسے ایک، آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ تو جو ہے نا پیسوں پہ جو ہے نا سارا تماشا بناتے ہیں۔ کبھی جو ہے نا مسلم لیگ سے پیسے لیتے، کبھی پیپل پارٹی سے پیسے لیتے، کبھی اسٹیبلشمنٹ سے پیسے لیتے۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ صرف تم تو ایک بوہرے کے طور پر استعمال ہوئے ہو۔ ہاں تم ایک، لیکن ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ملک میں جو ہے نا جس طرح ملک میں تو ڈر ہے کہ یہ کوئی سیریا نہ بن جائے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کوئی سری لنکا نہ بن جائے۔ ہم دیکھو یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک میں ہمارا مستقبل ہے، ہمارے بچے، ہمارا فیوچر ہے۔ ہم نے اس ملک کے لیے سوچنا ہے۔ خدا کی قسم ابھی مجھے خود کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں حکومت میں آئے یا نہ آئے۔ ہم نے سوچنا ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو کیسے ہم سیکیور کریں، اس ملک میں کیسے ایسے سسٹم لے کے آئے جہاں انصاف کا بول بالا ہو، جو قانون کی حکمرانی ہو، جہاں میرٹ کی پالیسی ہو، اور جہاں
اکانومی کے لیے سیریس ایفرٹس کی جائے کہ اس ملک کی اکانومی کو کیسے سٹیبلائز کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو جو بھی راستے تھے، میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمیں یہ نہ سمجھے کہ ہمیں دیوار سے لگائیں گے اور یہ مزے کریں گے. اچھا اسد کیسر صاحب، یہاں پہ ایک اور سوال یہ ہے کہ کچھ مذاکرات بھی چل رہے تھے. اسحاق ڈار صاحب آلدو ان کی معیشت پر کوئی توجہ نہیں ہے، لیکن نواز شریف صاحب کے وہ کیونکہ نمائندے تو ہیں اور وہ صدر مملکت سے بھی ملاقاتیں ان کی ہوئیں، کچھ ان میں باتیں بھی چلیں، پھر مذاکرات کے لیے غالباً یہ خبریں آئیں کہ شبلی فراست. تو کیا ڈیڈ لاک ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو سویلینز ہیں ان کے درمیان مذاکرات کے اندر، اور بیک ڈور کیا چل رہا ہے؟ کیا جو طاقتور حلقے ہیں ان سے ان کا بھی کوئی رول ہے ابھی تک، یا پھر کوئی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں نظر آ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا رابطے میں ہیں، اور اس کی ساتھ جو ہے نا ساکھدار باتیں ہو رہی ہے. مجھے بھی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے کہ لیٹسٹ کیا پوزیشن ہے یا کیا، کیونکہ میں اپنے علاقے میں 2 دن سے یہاں بزی ہوں، اپنے کافی وقت نہیں آیا. تو لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. یہ دیکھیں، ہم لوگ اپنی ذاتی سیاسی مفاد سے اوپر نہیں سوچتے. ہم کبھی جب ایک آدمی پولیٹیشین بھی ہوتا ہے، وہ جو ہے نا قوم کے سامنے اتنی بڑی بڑی دعوے اور بہت بڑے اعلان بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کا ہر ایک اقدام جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ اس نے کیسے اقتدار میں رہنا ہے، اور اقتدار میں صرف نہیں رہنا ہے بلکہ اقتدار میں رہ کے لوٹنا ہے، انجوائے کرنا ہے، اور ملک کا جو بھی حال ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جو بھی اس میں شریکی جرم ہے، میں سمجھتا ہوں تاریخ میں اس کے بارے میں جو لکھا جائے گا، مجھے اس سے بھی ڈر ہے کہ یہ جو تاریخ میں ایک بدنام کریکٹرز ہوں گے. یہ ولن، یہ تاریخ کی ولن ہے. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک جوردار پوزیشن پہ رہا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ ہمیں سیاست سے برطرف ہو کے سوچنا چاہیے، اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے. اور اگر کوئی اور حل ہے تو بتائیں. الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جب تک آپ فریش مینڈیٹ نہیں لیں گے، جب تک نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی، تو یہ لیڈرشپ جو ہے نا یہ تو فیل ہو چکی ہے. یہ تو اس کی اسمبلی میں کیا ہے، شہباز شریف جو ہے نا پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر بھی کچھ دن کا وہ تقریر کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیسک میں جاتا ہے. مذاق بنایا ہوا ہے جمہوریت کا، کھلا مذاق بنا ہوا ہے.